بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہم ثبت جنانی وادر الحق علی لسانی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ۔ سورہ محمد ہے، آیت نمبر 15۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے آخرت میں کافر اور ایمان والے کا فرق اور ان دونوں کے حال میں تقابل کیا ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں یہ ذکر کیا تھا کہ دنیا میں ایمان والے اور کفار ان کے حال میں کیا فرق ہے۔ اب اس آیت میں یہ ذکر کرتا ہے کہ آخرت میں ان دونوں کے حال میں کیا فرق ہے۔ تو یہ ذکر کیا کہ مثل الجنت التی وعد المتقون، وہ جنت کہ جس کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس کی حالت یہ ہے کہ فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں ایسی نہریں ہیں کہ جن کا پانی وہ بدبودار نہیں ہوگا، وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، کیونکہ پانی جو ہوتا ہے وہ بعض اوقات کسی چیز کے ملنے کی وجہ سے اور بعض اوقات زیادہ دیر تک کھڑے رہنے کی وجہ سے بدبودار ہو جاتا ہے۔ یہ پانی کا عیب ہے، اور جنت کے اندر جو ہے وہ ہر نعمت وہ عیب سے پاک ہوگی، جنت کے اندر موجود ہر نعمت جو ہے وہ عیب سے پاک ہوگی۔ تو اسی لیے غیر آسن کی قید جو ہے وہ ذکر کی ہے پانی کے ساتھ۔ وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ، اور ایسے دودھ کی نہریں ہوں گی کہ جو اپنا ذائقہ بدل نہیں لیں گے وقت کے ساتھ۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، اور ایسی شراب کی نہریں کہ جو پینے والوں کے لیے لذت کا باعث ہوگی اور لذیذ ہوگی، دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہوگی کہ جس کی بدبو بھی بری ہے اور جس کا ذائقہ بھی برا ہے اور جس کا نتیجہ بھی برا ہے۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور صاف ستھرے شہد کی جو ہے وہ نہریں ہوں گی۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ان ایمان والوں کے لیے، ان متقین کے لیے اس جنت میں ہر طرح کے پھل بھی ہوں گے۔ اب یہ دو چیزیں جو ہے وہ ذکر ہو گئیں، ایک تو مشروبات ہیں اور ایک جو ہیں وہ مطعومات ہیں، یعنی کہ کھانے کی چیزیں بھی ذکر ہو گئیں، پینے کی چیزیں بھی ذکر ہو گئیں۔ لیکن اگر آپ کو کوئی بندہ اپنے گھر پہ دعوت دے اور آپ کو خوب کھلائے پلائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے وہ آپ کی سابقہ غلطیوں پر ملامت بھی کرتا رہے اور آپ کی طرف سے ہونے والی کسی کمی کوتاہی پر آپ کو جو ہے وہ آپ کو وہ یاد بھی کرواتا رہے، تو یہ کھانا اور پینا آپ کو مزہ نہیں دے گا۔ وہ چاہے جتنا ہی لذیذ کھانا کیوں نہ ہو، جتنا ہی لذیذ مشروبات کیوں نہ ہوں، آپ کو ان کا لطف اور آپ کو ان کی لذت نہیں ملے گی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صرف کھلائے پلائے گا نہیں، بلکہ گناہوں کو معاف بھی کر دے گا، گناہوں کو ڈھانپ بھی دے گا۔ ایمان والوں کی جو غلطیاں کوتاہیاں ہیں، جیسا کہ پیچھے ذکر ہوا کفر عنہم سیئاتہم، تو اسی لیے یہ مغفرۃ من ربہم جو ہے، یہ ہے کہ ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ مکمل طور پر ڈھانپ بھی دے گا، ان کا دوبارہ تذکرہ بھی نہیں ہوگا، ان گناہوں کا دوبارہ تذکرہ بھی نہیں ہوگا۔ تو ایسا شخص جس کو یہ نعمتیں نصیب ہوں گی، کمن ہوا خالد فی النار، کیا یہ اس شخص کی مانند ہو سکتا ہے کہ جو ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہو، وسقوا ماء حمیما، اور جس کو ایسا ابلتا ہوا پانی پلایا جائے گا کہ فقطع امعاءہم، جو کہ اس کی
جو انتڑیاں ہیں ان کو جو ہے وہ کاٹ کر رکھ دے گا، جیسا کہ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر مذکور ہے، سورہ کہف کے اندر بھی ہے اور بھی جگہوں پر قرآن مجید کے اندر یہ معنی موجود ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اب جب کافروں کی ایک قسم کا ذکر ہو گیا تو اب کافروں کی ہی ایک اور قسم کا تذکرہ کرے گا، کافروں ہی کی اب ایک دوسری قسم کا تذکرہ کرے گا۔ وَمِنْهُمْ، اور انہی میں سے بعض، کن میں سے؟ انہی کافروں میں سے جن کا پیچھے ذکر ہوا ہے، جن کے بارے میں یہ کہا ہے کہ آیت نمبر 12 میں وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، انہی لوگوں میں سے، وَمِنْهُمْ، انہی میں سے بعض ایسے ہیں کہ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، جو آپ کی طرف کانوں کو لگاتے ہیں، آپ کی بات کو سنتے ہیں، حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، یہاں تک کہ جب آپ کے پاس سے نکلتے ہیں، قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا، تو یہ ان لوگوں سے کہ جن کو علم دیا گیا ہے ان سے کہتے ہیں ماذا قال آنفا، یہ ابھی ابھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا باتیں فرمائی ہیں۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، واتبعوا اہواءہم، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی خواہشات کی اتباع کی ہے، بجائے وحی کی اتباع کرنے کے انہوں نے اپنی خواہشات کی اتباع کی ہے۔ والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، اب یہ جو دو آیات ہیں، آیت نمبر 16 اور 17، اس میں دوبارہ دونوں فریقین کا تقابل ہے۔ یہ جو پوری صورت ہے، جیسا کہ ہم نے صورت کے مقصد میں ذکر کیا تھا کہ یہ صورت جو ہے نا یہ فریقین کے حالات کو بیان کرنے پر مشتمل ہے، اور اللہ تعالیٰ فریقین کا حال بیان کرتا ہے، کبھی دنیا میں ان کی صفات بیان کرتا ہے اور ان کے درمیان تقابل کرتا ہے، موازنہ اور کمپیریزن کرتا ہے، کبھی جو ہے وہ دنیا میں ان کے انجام کو ذکر کرتا ہے اور انجام کے درمیان کمپیریزن کرتا ہے، کبھی آخرت میں ان کا جو انجام اور نتیجہ ہے اس کو ذکر کرتا ہے اور اس کے درمیان تقابل کرتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت دونوں فریقین کا ایک اور چیز میں تقابل کرے گا، اللہ تعالیٰ فریقین کا ایک اور چیز میں تقابل کرے گا، وہ ہے علم کے ساتھ ان دونوں فریقین کا تعلق وہ کس طرح کا ہوتا ہے، علم کے ساتھ اور وحی کے ساتھ ان دونوں فریقین کا تعلق وہ کس طرح کا ہوتا ہے۔ تو پہلے گروہ کا تذکرہ کیا کہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو کہ آپ کی مجلس میں موجود ہوتے ہیں، آپ کی باتوں کو سنتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں موجود ہوتے ہیں، ان کی باتوں کو سنتے ہیں، لیکن حتی اذا خرجوا من عندک، جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس سے باہر نکلتے ہیں تو قالوا للذین اوتوا العلم، ان صحابہ کو کہ جن کو علم دیا گیا ہے، الذین اوتوا العلم، یہ وصف ہے کن کا؟ یہ صحابہ کا وصف ہے۔ قالوا للذین اوتوا العلم، یہ ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ جن کو علم دیا گیا ہے، ماذا قال آنفا، یہ ابھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا کہہ رہے تھے؟ ابھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں آن حضرت نے ابھی کیا فرمایا ہے؟ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم۔ اب دیکھیے منافقین کی ایک حالت یہ ہے دنیا کے اندر، جب ہم کہتے ہیں نا کہ فریقین کا آپس میں تقابل ہے، تو فریقین میں سے ایک فریق کون سا ہے؟ نہیں، آپ یوں کہیں کہ ایک فریق جو ہے وہ کفار کا ہے اور ایک جو ہے وہ ایمان والوں کا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر انہی کفار کی ایک قسم جو ہے وہ منافقین ہے۔ منافقین جو ہے وہ کوئی الگ سے طائفہ یا الگ سے گروہ نہیں ہے، بلکہ یہ کفار ہی کی ایک قسم ہے، اسی لیے پچھلی آیت کے اندر کہا نا وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، انہی کافروں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو آپ کی مجلس میں موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب یہ حتی اذا خرجوا من عندک، اب جب یہ اس مجلس سے اٹھتے ہیں، اب یہ مجلس کس کی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مجلس ہے ظاہر ہے کہ وہ علم پر مشتمل مجلس ہے،
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہی آگے پہنچاتے ہیں نا، وہی جو ہے وہ علم ہے۔ تو قالوا للذین اوتوا العلم، اب یہ کن لوگوں سے یہ پوچھتے ہیں؟ جن کو علم دیا گیا ہے۔ یہ الذین اوتوا العلم سے کون مراد ہے؟ صحابہ مراد ہے۔ تو اب یہ منافقین جو ہے یہ صحابہ کو مخاطب کر کے پوچھتے ہیں ماذا قال آنفا، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے تھے ابھی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا باتیں کی ہیں اپنی مجلس میں؟ آپ نے دیکھا کہ یہ منافقین بھی اور یہ الذین اوتوا العلم بھی، یہ دونوں کے دونوں ایک ہی مجلس میں شریک ہوتے ہیں، لیکن جب اس مجلس سے نکلتے ہیں تو دونوں کا حال مختلف ہوتا ہے، دونوں کا حال مختلف ہوتا ہے۔ تو یہ فرق جو ہے وہ کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ایک گروہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جب سنتا ہے تو اس سے اس کو فائدہ ہوتا ہے، الانتفاع بالعلم، الانتفاع بالعلم کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ چونکہ منافقین کا دل جو ہے وہ متوجہ نہیں ہے، ان کا دل جو ہے اس میں بیماری ہے، ان کا دل جو ہے وہ اس میں علم کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے اور علم کو قبول کرنے کی استعداد نہیں ہے، تو منافقین کا حال یہ ہے کہ عدم الانتفاع بالوحی، ان کو وحی کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ اور اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ ان کے نفاق کی وجہ سے، ان کے دل میں موجود گند اور کفر کی وجہ سے جو کہ پوشیدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی ہے، ان کے اپنی خواہشات کی اتباع کرنے کی وجہ سے، وحی کا انکار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم، ان کے اپنی خواہشات کی اتباع کرنے کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے۔ اب اس مہر لگ جانے کی وجہ سے یہ علم سنتے تو ہیں، ان کے کانوں سے علم داخل تو ہوتا ہے، یہ اپنی آنکھوں سے اس چیز کو دیکھتے تو ہیں کہ جو کہ نفع دینے والی ہے، لیکن وہ چیز دل تک پہنچ کر کوئی نفع نہیں دیتی۔ کیوں؟ کیونکہ دل کے اندر جو ہے وہ قبولیت حق کی استعداد اور صلاحیت ختم ہو گئی۔ یہ بالکل اسی طرح ہے یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے بارش آسمان سے نازل ہوتی ہے، کسی جگہ پر بارش پڑتی ہے اور وہ زمین ہری بھری ہو جاتی ہے، وہ زمین اس بارش سے فائدہ قبول کرتی ہے۔ کسی جگہ پر بارش پڑتی ہے اور وہاں پر پانی اکٹھا ہو جاتا ہے، پانی جمع ہو جاتا ہے۔ اب ادھر کچھ اگتا تو نہیں ہے، اس زمین کو خود تو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن لوگ آتے ہیں وہاں سے پانی بھر کے لے کے جاتے ہیں، لوگ لاتے ہیں اپنے جانوروں کو وہاں سے پانی پلاتے ہیں، لوگ ان جگہوں سے پانی لے کر اپنی کھیتیوں کو سیراب کرتے ہیں۔ اور کوئی جگہ ایسی ہوتی ہے کہ جہاں پر بارش ہوتی ہے تو وہ پوری کی پوری جگہ گزرنے کے قابل نہیں رہتی، پوری کی پوری جگہ جو ہے وہ گند سے اور کیچڑ سے اٹ جاتی ہے۔ اب کیا بارش میں فرق ہے؟ بارش تو ایک ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ وہ جگہ، جس جگہ پر یہ بارش نازل ہو رہی ہے، اس میں کیا استعداد اور کیا صلاحیت ہے۔ آپ کو بات سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن مجید کی اور وحی کی جو تشبیہ ہے وہ جگہ جگہ بارش کے ساتھ دی ہے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا اور بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بار بار وحی کی جو مثال دیتا ہے وہ بارش کے ساتھ دیتا ہے، اور جو انسانوں کے دل ہیں ان کی مثال اس زمین کی طرح ہے کہ جس پر بارش نازل ہوتی ہے۔ تو اگر زمین جو ہے وہ اس میں صلاحیت موجود ہے، استعداد موجود ہے اس بارش سے فائدہ اٹھانے کی، تو یہ دل کی زمین جو ہے اس بارش سے فائدہ اٹھا کر زندہ ہو جاتی ہے۔ جب وحی اس پر نازل ہوتی ہے تو اس وحی کے نازل ہونے کی وجہ سے یہ دل جو ہے یہ زندہ ہو جاتا ہے، دل کی سختی دور ہو جاتی ہے، دل کے اندر جو کوئی تھوڑا بہت جو ہے وہ امراض ہوتے ہیں وہ اس وحی کو سننے کی وجہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ دل جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر لگ گئی ہوتی ہے اور دل میں موجود گندگی جب زیادہ دیر تک اس کا علاج نہ کیا جائے تو بعض اوقات اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ دل اس پر مہر لگ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ اس کو جو مرضی سنائیں، اس کے بعد آپ جو مرضی نہ سنائیں، اللہ کے نبی کی مجلس میں بھی بیٹھا ہو تو تب بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آپ کو بات سمجھ آئی؟ براہ راست یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو براہ راست اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھتے تھے، لیکن ان کو یہ براہ راست
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں سننا بھی کوئی فائدہ نہیں دیتا. کیوں؟ کیونکہ منافق کا حال یہ ہے کہ اس کو وحی سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نتیجتاً اس کے نفاق کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے اور وہ انتفاع سے محروم ہو جاتا ہے. اب ان کے مقابلے میں دوسرا گروہ کیا ہے؟ والذین اہتدوا، والذین اہتدوا، وہ لوگ جنہوں نے ہدایت کو اختیار کیا، یعنی کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل کیا، جنہوں نے حق کو قبول کیا، جن کے دلوں میں نفاق نہیں ہے. زادہم ہدن، جب وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو یہ بیٹھنا ان کو بڑھا دیتا ہے ہدایت میں، اور بھی وہ اپنی ہدایت اور اپنی بصیرت میں اور بھی بڑھ جاتے ہیں. یہ زادہم کا فاعل یا تو اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بڑھا دیتا ہے، جیسا کہ پیچھے کہا اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، منافقین کے دلوں پر جو مہر لگاتا ہے وہ کون لگاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ لگاتا ہے. اور یہ جو ایمان والے ہیں والذین اہتدوا، ان کو ایمان میں کون بڑھا دیتا ہے؟ زادہم ہدن، اللہ تعالیٰ ان کو بڑھا دیتا ہے ہدایت میں اور بھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، علم کی باتیں سنتے ہیں تو اپنے ایمان میں، بصیرت میں اور بھی بڑھ جاتے ہیں. یہ ہے الانتفاع بالعلم، علم سے فائدہ ہو جانا، علم سے فائدہ اٹھانا. وآتاہم تقواہم، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کا تقوی بھی نصیب فرماتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ اپنی اطاعت پر کاربند بھی رکھتا ہے، اپنی جو معاصی اور نافرمانی ہے اس سے بچنے کی توفیق بھی دیتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس سے یا وحی سے یا علم کی مجلسوں سے فائدہ ہوتا ہے. یہ دونوں گروہوں کا فرق ہے. یہ پوری صورت جو ہے نا وہ اسی پر مشتمل ہے، تقابل، تقابل، دونوں فریقین کا فرق. اور اس فرق کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم جہاد کرو، یہ اصل مقصد یہ ہے. تو وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا، یہ دوسرا گروہ ہے. زَادَهُمْ هُدًى، زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. اچھا، یہاں پر جو ہے نا وہ فرق ہے. اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں نا وہ دو طرح کی ہیں. بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں العلمیہ، جن کے اندر جو ہے وہ علم کا بیان ہوتا ہے. مطلب مثال کے طور پر توحید پر مشتمل آیات ہیں، آخرت پر مشتمل آیات ہیں، یا دوسری اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دی ہوئی خبریں ہیں، یا عقیدے سے تعلق رکھنے والی باتیں ہیں. تو یہاں پر وہ چیزیں مراد ہیں. آگے کچھ آیات کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ان آیات کے اندر بات ہوگی، ان آیات کے بارے میں بات ہوگی کہ جن کا تعلق انسانوں کے عمل کے ساتھ ہے. تو ان آیات کے بارے میں بھی ان دونوں گروہوں کا طرز عمل مختلف ہوگا. وہ آگے انشاءاللہ بات آئے گی تو میں آپ کو بتاؤں گا. اس آیت کے اندر ایک اور بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ الذین اوتوا العلم، الذین اوتوا العلم، یہ وصف بیان کیا گیا ہے صحابہ کا. صحابہ کا یہ وصف بیان کیا گیا ہے، الذین اوتوا العلم، وہ لوگ جن کو علم دیا گیا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس دین کو حاصل کرنے والے، اپنے دلوں میں محفوظ کرنے والے اور آگے پہنچانے والے یہ صحابہ ہیں، یہ صحابہ ہیں. اور اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ میں سے کوئی منافق نہیں تھا، خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس دین کو سمیٹا ہے، اس دین کو اٹھایا ہے اور اٹھا کر آگے منتقل کیا ہے. ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو کہ بعض اوقات لوگ شبہہ پیش کرتے ہیں کہ بھائی آپ کہتے ہیں کہ صحابہ سارے کے سارے عدول ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہر صحابی جو ہے وہ عدول ہے اور صحابہ کے اوپر جو ہے وہ جرح و تعدیل نہیں ہو سکتی،
صحابہ کے بارے میں یہ سوال نہیں اٹھایا جاتا کہ وہ سچے تھے یا نہیں تھے، ان کا کردار کیسا تھا، جس طرح ہم دیگر راویوں کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں، تو صحابہ کے بارے میں تو یہ بات نہیں کی جاتی۔ تو بعض لوگ یہ شبہہ پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ہمیں کیا پتا کہ صحابی جو ہے جس کو ہم صحابی سمجھ رہے ہیں وہ صحابی تھا یا منافق تھا۔ آپ کو شبہے کی سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ آپ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو، مثال کے طور پر اس حدیث میں 5 راوی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جو آخری راوی ہے وہ راوی بھی ثقہ ہے، قابل اعتماد ہے، اس سے اوپر والا راوی بھی ثقہ ہے، مضبوط ہے، قابل اعتماد ہے، سچا آدمی ہے، اس سے اوپر والا راوی بھی ثقہ ہے، قابل اعتماد ہے، سچا آدمی ہے۔ 4 راویوں کے بارے میں تو آپ نے یہ بات کر دی، لیکن جب صحابی کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ صحابہ کے بارے میں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ صحابہ سارے کے سارے عدول ہیں، وہ سب کے سب سچے ہیں، وہ سب کے سب عادل ہیں، ان کے بارے میں ہماری یہ مجال ہی نہیں ہے کہ ہم یہ فیصلہ کریں کہ وہ کیسے تھے۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر وہ صحابی اوپر سے تو صحابی ہوا اور اندر سے منافق ہوا تو ہمیں کیا پتا کہ جو اس نے بات پہنچائی ہے وہ بات درست ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو طے کیا ہے، اور یہ بھی دین کی حفاظت کے اسباب میں سے ہے کہ المنافق لا یکون حاملا للعلم، منافق جو ہوتا ہے نا وہ علم کا حامل نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ علم کو اٹھا کر آگے منتقل نہیں کرتا۔ منافق جو ہوتا ہے وہ علم کو اٹھا کر آگے منتقل نہیں کر پاتا، اور یہ اس آیت کے اندر اس کی دلیل موجود ہے، اور اس آیت کے اندر یہ اس بات کی بھی دلیل موجود ہے کہ الذین اوتوا العلم، وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ گواہی دی ہے کہ ان کو ہم نے علم سے نوازا ہے، وہ صحابہ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس امت کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو سب سے بڑے علماء ہیں وہ کون ہیں؟ وہ صحابہ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو صحابہ کا جو علم ہے وہ اس امت کے اندر سب سے بڑا علم ہے، اور یہ کئی اعتبار سے ہے، یہ علم کی گہرائی کے اعتبار سے بھی ہے، علم کی یقین، ان کا جو یقین تھا وہ سب سے پختہ تھا، ان کی خشیت سب سے زیادہ تھی، کیونکہ علم جو ہے وہ معلومات کی کثرت کا نام نہیں ہے، وہ اصل میں اس یقین، اس خشیت اور یہ علم کے اندر جو گہرائی ہے اس کا نام ہے۔ تو صحابہ کے ہاں باتیں کم تھیں لیکن علم جو ہے وہ گہرا تھا، علم جو ہے وہ زیادہ تھا۔ ٹھیک ہے، تو بعد والوں کے اندر جو ہے وہ باتیں زیادہ ہیں، عبارتیں لمبی لمبی ہیں، لیکن علم جو ہے وہ کم ہے۔ تو وہ شخص جو کہ علم کی حقیقت کو نہیں سمجھتا، وہ جب دیکھتا ہے کہ بھائی صحابہ سے جو منقول چیزیں ہیں وہ تو بہت تھوڑی ہیں، مثال کے طور پر تفسیر جو صحابہ سے منقول ہے وہ تو بالکل مختصر ہے، بہت تھوڑی ہے۔ صحابہ سے منقول جو ان کے جو فتاویٰ ہیں وہ تو بہت زیادہ تو نہیں ہیں، وہ تو تھوڑے ہیں، اور بعد والوں نے تو بڑی بڑی کتابیں لکھ دی ہیں۔ تو جس بندے کو علم کی حقیقت کا علم نہیں ہے، وہ علم کی حقیقت کو نہیں جانتا، وہ کیا سمجھتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے کہ شاید بعد والوں کا علم صحابہ کے علم سے زیادہ ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ علم معلومات کی کثرت کا نام ہے، حالانکہ علم اس چیز کا نام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو الذین اوتوا العلم، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو کہا ہے کہ وہ لوگ جن کو علم دیا گیا ہے، بعد والوں کے بارے میں تو ایسی کوئی بات اللہ کے نبی نے یا اللہ تعالیٰ نے گارنٹی نہیں دی نا بعد والوں کے بارے میں۔ کسی اور جماعت کے بارے میں اسپیسیفکلی اللہ تعالیٰ نے یا اللہ کے رسول نے یہ بات نہیں بتائی کہ یہ لوگ وہ ہیں جن کو علم دیا گیا ہے، اسپیسیفکلی کسی جماعت یا کسی گروہ کے بارے میں۔ لیکن صحابہ جو ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہ جو منافقین کہتے ہیں نا ماذا قال آنفا، یہ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا ہے؟ اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں تو ہوتے ہیں لیکن ذہنی طور پر موجود نہیں ہوتے، قلبی طور پر متوجہ ہی نہیں ہوتے، ان کی توجہ ہی نہیں ہوتی۔ اگر جسم موجود بھی ہوں تو ان کا دل جو ہے وہ اعراض کر رہا ہوتا ہے، تو اس لیے جب مجلس سے نکلتے ہیں تو پھر پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی کیا بات کیا ہوئی ہے آج مجلس میں اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے۔ ایک تو یہ احتمال ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ بطور استہزاء کے پوچھتے ہیں، کہ بھئی آج کیا کہا ہے آپ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، تو یہ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو غفلت کی وجہ سے اور اعراض کی وجہ سے مجلس میں موجود ہو کر بھی موجود نہیں ہوتے، جسم موجود بھی ہوتا ہے تو دل جو ہے وہ موجود نہیں ہوتا، اور یا پھر
ان کا یہ پوچھنا کس وجہ سے ہوتا ہے؟ استہزاء اور تحکم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جی سب لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے؟ بتائیں ذرا، آپ لوگ موجود ہیں ذہنی طور پہ، قلبی طور پہ، جسمانی طور پہ؟ ہاں وہی ہوتا ہے نا استہزاء، یہی ہوتا ہے استہزاء، یہی ہوتا ہے ٹھٹھا اڑانا۔ اچھا جی، حتی اذا خرجوا من عندك قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم، اور اس کے مقابلے میں والذین اہتدوا، وہ لوگ جو کہ ہدایت کو اختیار کر لیتے ہیں، جو ہدایت سے، اس علم سے اہتدا کرتے ہیں، ہدایت کو اخذ کرتے ہیں، علم سے جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، تو اس علم کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت میں اور بڑھا دیتا ہے، ان کی بصیرت میں، ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کا تقوی بھی نصیب کرتا ہے۔ اب جب یہ بات ہو گئی تو اب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ذکر کرے گا مشرکین کا، کفار کا، یہ تمام کفار کا اکٹھے ذکر کرے گا کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ اب تخویف اخروی ہے، تخویف اخروی ہے۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، فَهَلْ يَنظُرُونَ، ہل جو ہے نا وہ قرآن مجید میں قد کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، یقیناً کے معنی میں، جیسے هل أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِینٌ مِّنَ الدَّهْرِ، قد أَتَى یعنی کہ یقیناً انسان پر ایک ایسا وقت بھی آیا ہے، سورہ دہر کے اندر ہے جیسا کہ، تو فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، یقیناً یہ لوگ انتظار نہیں کر رہے مگر کس چیز کا؟ مگر یہ قیامت کے واقع ہونے کا انتظار کر رہے ہیں گویا کہ، یعنی کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لا رہے؟ یہ جو کفار ہیں یا جو یہ منافقین ہیں، اس میں دونوں گروہ شامل ہیں، کفار اصلی بھی شامل ہیں اور منافقین بھی شامل ہیں، یہ ایمان کیوں نہیں لا رہے؟ تو کیا یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں؟ ان تمام دلائل کے بعد، دلائل بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں، معجزات بھی ذکر کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تخویفات بھی دی ہیں، بشارتیں بھی دی ہیں، لیکن یہ منافقین ایمان نہیں لا رہے، یہ کفار جو ہے وہ ایمان کو قبول نہیں کر رہے، تو یہ پھر کس چیز کا، یہ کب جو ہے وہ ایمان لائیں گے؟ یہ کب ایمان لائیں گے؟ کیا قیامت کو دیکھ کر ایمان لائیں گے؟ تو فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، کہ قیامت ان پر اچانک آ جائے، کیا یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں؟ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، اور اگر یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں تو قیامت کی نشانیاں بھی تو آ چکی ہیں، قیامت کی نشانیاں بھی تو آ چکی ہیں۔ بات سمجھ آئی ہے نہیں؟ تو فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، تو جب قیامت بذات خود آ جائے گی، جب قیامت واقع ہو جائے گی تو پھر فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، جب قیامت واقع ہو جائے گی تو پھر ان کو نصیحت پکڑنا کیا فائدہ دے گا؟ پھر یہ نصیحت کیسے حاصل کر سکیں گے؟ اس وقت اگر یہ مان بھی جائیں گے تو ان کا یہ ماننا اس کو کہاں ان کو جو ہے وہ فائدہ تو نہیں دے سکے گا۔ آپ کو بات سمجھ آئی ہے نہیں؟ ہاں، فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، مطلب یہ ہے، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لوگ ایمان نہیں لا رہے، کیا یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں؟ قیامت آئے گی تو مانیں گے، وہ قیامت کا جس کی نشانیاں بھی آ چکی ہیں، یعنی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آ جانا بذات خود کیا ہے؟ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ ہاں، جس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انا والساعۃ بعثت کہاتین، میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں، یعنی کہ جس طرح یہ دونوں انگلیاں ہیں، ملی ہوئی ہیں، جڑی ہوئی ہیں، مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آ جانے کے بعد قیامت جو ہے وہ کوئی زیادہ دور نہیں ہے۔ تو فقط جاء اشراطها، اگر یہ قیامت کا انتظار کر رہے ہیں تو قیامت کی بھی نشانیاں تو آ چکی ہیں، اور فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، جب قیامت آ جائے گی تو پھر ان کو نصیحت حاصل کرنا کوئی فائدہ ہی نہیں دے گا، پھر ان کو نصیحت حاصل کرنا کوئی فائدہ ہی نہیں دے گا۔ تو اب ذرا توجہ کر لیں، یہ آیات کا ربط تھوڑا سا سمجھنے والا ہے، تو اس لیے ذرا متوجہ ہو جائیں۔ فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، جب قیامت آ جائے گی تو ان کو
نصیحت حاصل کرنا کیا فائدہ دے گا؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بات کا یقین رکھیے، آپ اس بات پر قائم رہیے کہ انَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ بات یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ آپ اس بات پر قائم رہیے، آپ اس بات پر قائم رہیے۔ اللہ اکبر۔ پیچھے جو بات ہوئی ہے کفار کے بارے میں کہ وہ انتظار کس چیز کا کر رہے ہیں، کیا قیامت کا انتظار کر رہے ہیں نصیحت حاصل کرنے کے لیے؟ نصیحت حاصل کرنے سے کیا مراد ہے؟ کفار کا نصیحت حاصل کر لینا وہ کیا کس طرح ہوگا؟ کس چیز کو؟ کس چیز کو؟ ہاں، ایمان لے آنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آنا، قرآن کو مان لینا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قرآن کا بنیادی مضمون کیا ہے؟ یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ کفار کیا قیامت کا انتظار کر رہے ہیں ایمان لانے کے لیے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ مسئلہ توحید کو ماننے کے لیے بنیادی طور پر جو دین کی بنیاد اور اساس ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ کفار جو ہیں وہ اس مسئلے کو نہیں مان رہے، اس مسئلے کو نہیں مان رہے، اور اگر قیامت آ جانے کے بعد وہ اس نصیحت کو قبول کر لیں گے، اور نصیحت سے مراد یہ ہے مسئلے کو مان لینا، مسئلہ توحید کو مان لینا، اس وقت ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، وہ ابھی نہیں مان رہے، اور اگر قیامت آ جانے پر مان لیں گے تو اس وقت ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ موجود ایمان والے اور ان کے تابع، ان کے متبعین، ان کی امت، تم لوگ اس بات کا یقین رکھو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ نہیں سمجھ آئی نا؟ تاکید یہی ہے، یہ فاعلم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے آپ نہیں جانتے اور اب جان لیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس چیز کو جانتے ہیں اس کا یقین رکھیں، اس پر قائم رہیں۔ بات سمجھ آئی نا؟ یہ جو امر ہوتا ہے نا، امر کا صیغہ ہوتا ہے، یہ بعض اوقات ہوتا ہے ایک چیز جو پہلے حاصل نہیں ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے۔ مطلب آپ کھڑے ہوئے ہیں، میں کہتا ہوں کہ اسامہ بھائی بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں کہتا ہوں اسامہ بھائی بیٹھے رہیں۔ آپ کو بات سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈر جائیں۔ یا ایھا النبی اتق اللہ، اس کا یہ معنی ہو سکتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈر جائیں۔ اللہ کے نبی تو امام المتقین ہے، پھر اس کا کیا مطلب؟ اللہ سے ڈرتے رہیں، آپ متقی ہیں، تقوی پر قائم رہیں۔ سمجھ آ گئی؟ تو فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، وہ یہ ہے کہ یہ جو کفار ہیں یہ تو نصیحت کو قبول نہیں کر رہے، ان کو تو یہ تو نصیحت کو، یہ تو اس ذکرہ کو، یہ جو قرآن مجید ہے، یعنی کہ بنیادی طور پر مسئلہ توحید کو یہ قبول نہیں کر رہے۔ لیکن آپ اس بات کو یاد رکھیں، اس بات پر جمے رہیں کہ انہ لا الہ الا اللہ۔ بات سمجھ آ گئی یا نہیں؟ ہاں، بعض دفعہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے، علم کی کوئی بات ایسی ہوتی ہے جو پڑھنے والوں تک بڑی آسانی سے پہنچ جاتی ہے، لیکن وہ اگر آپ تلاش کریں تو آپ کو اتنی آسانی سے نہیں ملتی، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے ہم لوگوں کو علم کی محفلوں میں یا علم کی مجالس میں جو ہے وہ جب شریک ہوں تو اسی لیے علم کی جو باتیں ہوتی ہیں ان کو فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ممکن ہے کہ یہ ربط آپ کو کسی جگہ پر نہ ملے، یہ ربط جو ہے یہ آپ کو کسی کتاب میں شاید نہ ملے، ٹھیک ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو یا تو آپ کو کسی جگہ پر ملیں گی نہیں، یا پھر ملتی ہیں تو بہت زیادہ تأمل کرنا پڑتا ہے، بہت زیادہ تلاش کرنا پڑتا ہے، بہت زیادہ غور و فکر کر کے انسان کسی چیز تک پہنچ پاتا ہے۔ تو اسی لیے بعض اوقات انسان کو کوئی چیز جب تیار حالت میں مل جاتی ہے
فوراً مل جاتی ہے تو انسان اس کی قدر نہیں کرتا، کیونکہ بڑی آسانی سے مل رہی ہوتی ہے نا، لیکن وہ بات اتنی آسان ہوتی نہیں ہے۔ تو اسی لیے علم کی ہر بات کو انسان کو جو ہے نا وہ قدر و قیمت کے ساتھ قبول کرنا چاہیے، اور اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں ان کو لکھ بھی لینا چاہیے، اپنے پاس محفوظ کرنا چاہیے۔ اچھا جی، آپ کو بات سمجھ آ گئی نا، ربط سمجھ آ گیا دونوں آیات میں؟ ہاں۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّىٰ لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، آپ یاد رکھیے، آپ ایقنو یعنی کہ ایقنو، آپ یقین رکھیے کہ انہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، اللہ رب العزت کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں ہے، عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو مسئلہ ہے، مسئلہ توحید، یہ جہاد کی علت بھی یہی ہے، جہاد کا بنیادی مقصد بھی یہ مسئلہ توحید، یہ جو شروع سے اس صورت کے اندر بیان کیا ہے، فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، اس قتال کے حکم کا بنیادی سبب بھی یہ ہے کہ اس مسئلے کی خاطر جہاد کرو۔ یہ ٹیشو دیجیے گا بس۔ مسئلہ توحید کی خاطر جہاد بھی جو ہے وہ مسئلہ توحید کی خاطر ہوگا۔ ہمارے دین کے اندر جہاد جو ہے وہ کوئی چھوٹا حکم ہے یا بڑے احکام میں سے ہے؟ بڑے احکام میں سے ہے۔ جہاد زیادہ اہم ہے یا توحید زیادہ اہم ہے؟ توحید زیادہ اہم ہے۔ یہ جہاد توحید کے لیے کیا جاتا ہے، یہ جہاد جو ہے وہ توحید کے لیے کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ یہ کہے کہ جہاد بہت اہم ہے، جہاد بہت اہم ہے، ٹھیک ہے، اب جہاد چونکہ بہت اہم ہے تو ہمیں یہ توحید کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، ہمیں توحید کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کیونکہ جہاد بہت اہم ہے، تو کیا یہ بات درست ہے؟ یہ بے وقوفی ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس انسان کو یہ علم نہیں ہے کہ دین کے اندر کون سے حکم کی کیا ویٹیج ہے، کون سا حکم جو ہے وہ زیادہ اہم ہے، کون سا حکم جو ہے وہ کب اہم ہے، کس حکم کی کیا اصل جگہ جو ہے وہ کیا ہے۔ تو فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یہاں پر اس کو بیان کیا ہے اسی لیے کہ یہ جو پیچھے تمہیں جہاد کا حکم دیا ہے، یہ جو ایمان والوں میں اور کفار میں فرق ہے، ایمان والوں میں اور منافقین میں جو فرق ہے، اصلاً یہ فرق، اس فرق کی جو اصل بنیاد ہے وہ یہ مسئلہ ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ کفار جو ہیں وہ مسئلہ توحید کو تسلیم نہیں کرتے، ٹھیک ہے، کفار جو ہے وہ مسئلہ توحید کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اس بات کو سمجھنا کہ دین کی اصل جو بنیاد ہے وہ مسئلہ توحید ہے، دین کی اصل بنیاد جو ہے وہ یہ مسئلہ ہے، مسئلہ توحید کا مسئلہ ہے۔ یہ اس سے پیچھے صورتوں کے اندر تفصیل کے ساتھ یہ مسئلہ بیان ہوا ہے، سورہ سبا میں بھی، اور پھر فاطر میں بھی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے حوامیم کے اندر بھی، سورہ زمر کے اندر بھی مسئلہ توحید فی العبادت کا بھی اور توحید فی الدعاء کا بھی، توحید فی العبادت عمومی طور پر اور توحید فی الدعاء خاص طور پر۔ اس لیے آپ دیکھیں گے بعض لوگوں کے ہاں دین کا بڑا شوق ہے، دین کا غلبہ بھی، دین کی نشر و اشاعت بھی، اور وہ اس طرح کے ابواب کے ساتھ بڑا لگن رکھتے ہیں، لیکن وہ توحید کے معاملے میں بالکل ہومیوپیتھک ہوں گے۔ وہ کہیں گے کوئی بات نہیں اگر ایک بندہ غیر اللہ کو پکارتا ہے، کوئی بات نہیں اگر ایک بندہ غیر اللہ کے نام کی نذر و نیاز دیتا ہے، ایک بندہ جو ہے وہ غیر اللہ کے نام پر بھی ذبح کرتا ہے، تو یہ تو فروعی مسائل ہیں، یہ تو ایسے مسائل ہیں کہ ان مسائل میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے، ہم سب کو دین کی نشر و اشاعت کے لیے کام کرنا چاہیے، ہم سب کو دین کے غلبے کے اندر کام کرنا چاہیے۔ کوئی بات نہیں اگر کوئی بندہ گھوڑے کو پوجتا ہے، کوئی بندہ جو ہے وہ صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، کوئی بندہ جو ہے وہ قرآن مجید کو تحریف شدہ کتاب مانتا ہے، کوئی بندہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے اماموں کا درجہ انبیاء سے بھی بلند ہے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل بات تو یہ ہے کہ ہمیں دین کا غلبہ جو ہے نا وہ اہم چیز ہے۔ آپ کو بات سمجھ آئی؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ بے وقوفی ہے، یہ بے وقوفی ہے۔
یعنی کہ اصلاً وہ چیز جس کو غالب کرنا مقصود ہے یا جس کی نشر و اشاعت مقصود ہے یا وہ دین جس کی خاطر جہاد ہوتا ہے وہ یہ توحید ہی تو ہے۔ نہیں کافر تو یہ ضروری نہیں کہ ایسے کہنے والا کافر ہی ہو جائے، لیکن یہ بہرحال گمراہی ہے، گمراہی ہے، دین کے فہم میں خلل ہے، دین کے فہم میں نقص ہے، سمجھ آئی نا؟ تو اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ جہاد باوجود اپنی اہمیت کے، باوجود اپنی فضیلت کے، باوجود اپنی ضرورت کے، وہ توحید کے لیے ہوتا ہے۔ جہاد توحید کی نشر و اشاعت کے لیے ہوتا ہے، توحید کو اگنور کر کے اور توحید کو پس پش ڈال کر جہاد نہیں ہو سکتا، توحید کی بنیاد پر جہاد ہوتا ہے۔ تو فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، آپ اس بات کو یاد رکھیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، اور وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور آپ استغفار طلب کرتے رہیے اپنے اور ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کے گناہوں پر۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، آپ استغفار کرتے رہیے اپنے گناہوں پر، وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور ایمان والے مردوں اور عورتوں کے گناہوں پر بھی۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ، اللہ خوب جانتا ہے آپ کے چلنے پھرنے کی جگہوں کو بھی اور آپ کے یعنی کہ قرار پکڑنے کی جگہوں کو بھی۔ سوال آ رہا ہے نا؟ ہاں کریں نہیں سوال یہاں پر پیدا ہوتا ہے، انشاءاللہ اس کی بات کرتے ہیں۔ تو فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اس بات پر یقین رکھیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، اور وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ اچھا، یہ توحید کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتی ہے توحید علمی، توحید علمی، اور ایک ہوتی ہے توحید عملی۔ توحید علمی اور توحید عملی کیا مطلب؟ یہ جو ہے نا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ ہے توحید علمی، توحید علمی، اس کا تعلق علم اور عقیدے اور ایمان کے ساتھ ہے۔ اور جب بندہ عملی طور پر اکیلے اللہ کی عبادت کرتا ہے، جب بندہ عملی طور پر اکیلے اللہ کی عبادت کرتا ہے، ایک انسان یہ مانتا ہے کہ اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کا مستحق نہیں، یہ کون سی توحید ہے؟ توحید علمی ہے یا توحید عملی ہے؟ توحید علمی۔ اور پھر جب بندہ اکیلے اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے، ایک ہے یہ مانتا ہے کہ اکیلا اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے، یہ ہے توحید علمی، پھر جب وہ اکیلے اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے تو یہ کیا ہے؟ توحید عملی، ٹھیک ہے؟ تو فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ ہے توحید علمی۔ اور وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اللہ ہی سے استغفار کرنا، مغفرت طلب کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ توحید عملی ہے۔ دیکھیں یہ بندہ جو اللہ تعالیٰ سے استغفار کر رہا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ گناہوں کو بخشنا یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں ہے، اسی لیے تو یہ اپنے گناہوں کی بخشش کس سے مانگ رہا ہے؟ اللہ سے مانگ رہا ہے۔ بات سمجھ آئی یا نہیں؟ تو اگر ایک بندہ غیر اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہے تو کیا یہ مانتا ہے کہ لا الہ الا اللہ؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کے ہاں توحید علمی بھی موجود نہیں ہے۔ تو یہ توحید کی دونوں قسموں کی طرف اشارہ ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ ہے توحید علمی، اکیلے اللہ ہی کو عبادت کا مستحق بھی سمجھے، اور وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور آپ نے عملی طور پر عبادت کرنی بھی اسی کی ہے۔ جی سب لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اور پھر یہاں پر عبادات میں سے خاص طور پر ایک عبادت کو ذکر کیا ہے، وہ ہے استغفار کرنا۔ وہ کیا ہے؟ استغفار کرنا۔ ایک بات یاد رکھیں، وہ یہ ہے کہ استغفار بذات خود ایک عبادت ہے۔ استغفار کرنا بذات خود ایک کیا ہے؟ عبادت ہے۔
بعض دفعہ ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ شاید استغفار تو تبھی ہوتا ہے جب انسان نے کوئی گناہ کیا ہو، استغفار تو تبھی ہوتا ہے جب کوئی انسان نے گناہ کیا ہو. نہیں، یہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. یہ استغفار بذات خود ایک عبادت ہے، اور انبیاء کا جو استغفار ہے وہ دراصل وہ یہی اسی وجہ سے ہوتا ہے. اصلاً ایسا نہیں ہے کہ انبیاء کوئی گناہ کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کے بعد وہ استغفار کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ صالحین کے بارے میں ذکر کیا کہ وہ سحری کے وقت کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں. تو جو صالحین ہوتے ہیں، جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ سحری کے وقت کوئی گناہوں سے فارغ نہیں ہوئے ہوتے. وہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے ہی فارغ ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ استغفار کرتے ہیں. تو استغفار بذات خود ایک عبادت ہے، استغفار بذات خود ایک عبادت ہے، اور یہ اظہار ہے بندے کے قصور کا، بندے کے قصور کا اظہار ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاں. تو بندے کے قصور کا اظہار ہے کہ بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا محتاج بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کامل ہے. بندہ جو ہے وہ جتنا بھی کامل ہو جائے، بندہ جو ہے وہ جس بھی مرتبے تک پہنچ جائے، بہرحال وہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی کہا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، حالانکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام معصوم ہے، معصوم عن الخطا ہے. تو یہ ذنبک سے کیا مراد ہے پھر؟ اس میں اہل علم کی مختلف جو ہے وہ آراء ہیں. ان میں جو مناسب بات ہے وہ یہی ہے کہ اس سے مراد وہ چیزیں ہیں، وہ امور ہیں جو کہ بعض اوقات خلاف اولا ہوتے ہیں. دو کام ہیں، دونوں کام جائز ہیں، دونوں کام جائز ہیں، لیکن کسی وقت کوئی عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ مناسب ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اگر اس کے بجائے دوسرے عمل کو اختیار کر لیں تو ہے وہ گناہ نہیں ہے، خلاف اولا ہے. اس کو خلاف، جس طرح بدر کے قیدیوں کے بارے میں ہوا، بدر کے قیدیوں کے بارے میں ہوا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رائے تھی، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی رائے دوسری تھی. اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے بارے میں اس کی تائید کی اور کہا کہ ما کان لنبی ان یکون لہ اسرى حتی یثخن فی الارض، نبی کی تو یہ شان نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی موجود ہوں یہاں تک کہ وہ اچھی طرح زمین میں خون ریزی کر لے. ٹھیک ہے، جگہ بدر کے قیدیوں کے ساتھ. تو یہ خلاف اولا جو چیزیں ہوتی ہیں، یہ ان کو بھی ذنب شمار کر دیا جاتا ہے مقربین کے حق میں. وہ لوگ جن کا مرتبہ جتنا بلند ہوتا ہے ان کے لیے کرائٹیریا اتنا ہی سخت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور دوسری بات اس آیت کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کے لیے بھی استغفار کرنے کا حکم دیا گیا. سمجھ آئی؟ تو اب جو شخص بھی ایمان کے وصف کے اندر شامل ہے، جو بھی المؤمنون اور المؤمنات کے وصف کے اندر شامل ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے استغفار کے اندر بھی وہ خود بخود شامل ہو گیا. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ، اور آیت کے آخر میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم کامل کو بیان کیا ہے. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ، مراد یہ ہے کہ تمہارا کوئی بھی حال اللہ تعالیٰ سے مخفی نہیں ہے. تمہارا دن کے اندر چلنا پھرنا، متقلبکم، تمہارا آنا اور جانا، تمہارا چلنا اور پھرنا، تمہارا جو ہے وہ موومنٹ کرنا، کبھی ادھر جاؤ گے کبھی ادھر جاؤ گے، کبھی مختلف کاموں کو انجام دو گے، اللہ تعالیٰ اس سب کو خوب جانتا ہے. وَمَثْوَاكُمْ، اور تمہارا آرام کرنے کی جگہ، تمہارا قرار پکڑنا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. تو یا تو اس سے مراد یہ ہے، یا پھر متقلبکم سے مراد دنیا کی زندگی ہے، وَمَثْوَاكُمْ سے مراد مرنے کے بعد انسان کا قبر میں جگہ پکڑ لینا وہ ہے. اللہ تعالیٰ اس سب کو بخوبی جانتا ہے. بات سمجھ آ گئی یا نہیں؟ یہ بہت عظیم آیت ہے. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ. کیونکہ یہ جو مسئلہ توحید ہے یہ تو دین کی بنیاد ہے، دین کا خلاصہ ہے، دین کی اساس ہے، تمام انبیاء کا مشترکہ ایجنڈا ہے، تمام انبیاء کی مشترکہ دعوت ہے مسئلہ توحید. تو فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. اور اسی طرح اس آیت کے اندر یہ بھی ہے کہ تمام انبیاء کی مشترکہ دعوت ہے مسئلہ توحید. تو فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. اور اسی طرح اس آیت کے اندر یہ بھی ہے
جو قول اور عمل ہے، قول اور عمل ہے، اس سے مقدم جو ہے وہ علم ہے۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، یہ قول اور عمل ہے، اور فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ یہ علم ہے۔ العلم قبل القول والعمل، تو قول اور عمل سے پہلے جو ہے وہ علم ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ۔ اچھا جی، اب یہاں تک تو بات ہو گئی۔ اب جو ہے وہ سورت کا دوسرا حصہ ہے، یہ آیت نمبر 20 سے لے کر آخر تک سورت کا دوسرا حصہ ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُّحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ۔ اب جو ہے وہ بات یہ ہے، ایک اور چیز میں تقابل، ایک اور معاملے میں تقابل فریقین کے درمیان۔ پہلے جو تقابل تھا ہم نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات اللہ العلمیہ، ان کے معاملے میں ایمان والوں اور کفار کے درمیان تقابل تھا۔ اب یہ ہے کہ آیات اللہ العملیہ، بعض اوقات اللہ تعالیٰ کوئی ایسے احکام نازل کرتا ہے جن میں کسی عمل کا حکم ہوتا ہے، تو اس کے معاملے میں بھی دونوں فریقین کا رویہ مختلف ہوتا ہے۔ اس کے معاملے میں بھی دونوں فریقین کا رویہ مختلف ہوتا ہے۔ ایک فریق جو ہے وہ بڑے شوق کے ساتھ، بڑے انتظار کے ساتھ، بڑی حرص کے ساتھ جو ہے وہ انتظار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہو تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو، مزید وحی نازل ہو۔ وہ وحی کے لیے جو ہے وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ہم اس پر عمل کریں، تاکہ جو ہے وہ ہمیں علم بھی حاصل ہو، ہمیں جو ہے وہ ہمارے عمل میں بھی اضافہ ہو۔ ایک گروہ تو یہ ہوتا ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہوتا ہے جب کوئی حکم نازل ہوتا ہے تو ان کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ گویا کہ یہ مرنے والے ہیں، گویا کہ موت ان پر طاری ہو گئی اس حکم کی وجہ سے۔ تو یہ دو مختلف رویے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر جو ہے وہ ذکر ہوگا وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، بس اس کا بھی اختصار کے ساتھ ترجمہ ذکر کر دیتے ہیں، تفصیل انشاءاللہ کل پھر یہیں سے اسی آیت سے آگے پڑھنا شروع کریں گے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کوئی صورت نازل کیوں نہیں کرتا۔ مراد یہ ہے ایسی صورت کہ جس میں اللہ تعالیٰ جہاد کا حکم دے، ایسی صورت کہ جو ہمیں جہاد کی اجازت دے دے، جس میں ہمیں اس بات کی اجازت مل جائے کہ ہم کفار سے لڑ سکیں۔ اللہ تعالیٰ کوئی صورت نازل کیوں نہیں کرتا۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اب جب نازل کر دی جاتی ہے ایسی صورت جو محکمتن، جو حتمی ہوتی ہے، یعنی کہ جہاد کا حکم جب نازل ہو جاتا ہے، وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، ایک صورت نازل ہو گئی جو بالکل واضح ہے، محکم ہے، اور اس میں قتال کا ذکر کر دیا گیا، قتال کا حکم دے دیا گیا، اب ایک دوسرے گروہ کی حالت جو ہے وہ دیکھنے والی ہوتی ہے۔ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے۔ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، آپ کی طرف ایسے دیکھ رہے ہوں گے جیسے وہ شخص ہوتا ہے جس پر موت کی وجہ سے غشی طاری ہوئی ہوتی ہے، موت کی وجہ سے جس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی ہوتی ہیں، موت کے خوف سے جو شخص جو ہے وہ بے ہوش ہو گیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح بندہ کوئی بہت زیادہ خوف زدہ ہوتا ہے نا، اس کی ایسے نگاہیں پتھرا جاتی ہیں، نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، انسان آنکھ ہی جھپک نہیں رہا ہوتا، خوف کی شدت کی وجہ سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، خوف کی شدت کی وجہ سے۔ تو یہ اب یہاں پر جو ہے وہ یہ جو آیت کے شروع میں ہے نا وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، اس میں دو احتمالات ہیں۔ ایک احتمال تو یہ ہے کہ اس کا معنی یہ ہو جائے کہ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا سے مراد ہے خالص ایمان والے، خالص ایمان والے مراد، اور اس صورت میں وہ ترجمہ بنے گا یا وہ معنی بنے گا جو میں نے ذکر کیا ہے کہ جو خالص ایمان والے ہیں وہ وحی کا شوق کے ساتھ انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ان کی وحی پر حرص ہوتی ہے، وہ وحی پر حریص ہوتے ہیں کہ اور وحی نازل ہو،
ہم جو ہے وہ علم میں اور عمل میں بڑھ جائیں۔ اور منافقین جو ہے وہ وحی کے نازل ہونے پر ان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہم پر کیا موت طاری ہو گئی۔ آپ کو بات سمجھ آئی یا نہیں؟ لیکن اگر ہم یہ معنی کریں وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سورہ، اگر یہاں پر الَّذِينَ آمَنُوا سے وہ لوگ مراد لے لیں کہ جو صرف زبان سے ایمان لائے ہوتے ہیں، تو پھر معنی یہ بنے گا کہ یہ منافقین پہلے تو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی صورت کیوں نہیں نازل ہوتی جس میں جہاد کا حکم ہو، کوئی ایسی صورت نازل ہونی چاہیے جس میں جہاد کا حکم ہو تاکہ ہم بھی جہاد کریں، لیکن جب اللہ تعالیٰ جہاد کا حکم نازل کر دیتا ہے تو پھر ان کی حالت جو ہے وہ بگڑ جاتی۔ ٹھیک ہے، تو اس معنی کی تائید خود قرآن مجید سے بھی ہوتی ہے، دوسری جگہوں پر یہ معنی موجود ہے۔ تو ابھی اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ کل ہم اسی آیت سے دوبارہ آگے شروع کریں گے، اس آیت کی کچھ تفصیل ذکر کریں گے، اس میں کچھ وضاحت ہے، کچھ تفصیل ہے، اس کو ذکر کریں گے انشاءاللہ، اور پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آگے بڑھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔